السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المزمل الحمدللہ ہم نے شروع کی ہے اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا تب تک جاری رہے گا جب تک ہم مکمل قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھ نہیں لیتے۔ آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ 13 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج ہم نے انشاءاللہ 14 آیات سے لے کے 18 آیات تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ قرآن مجید کھول لیں، نہیں تو آپ موبائل میں ہی غور سے ہر لفظ کو دیکھیں، سمجھیں اور سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ یوم، غلطی سے اس کو یوما نہیں پڑھنا، صرف یوما، ٹھیک ہے۔ ترجف الارض، ضاد پہ زو، اتنا صحیح۔ ترجف یہ را جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے یہ را کیا ہے؟ پر پڑھی جائے گی۔ آگے یہ جو را ہے یہ بھی پر پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن ہے لیکن ما قبل یعنی کہ پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہ را بھی پر پڑھی جائے گی۔ ضاد کو ہم پر پڑھیں گے اور والجبال میں لو، اتنا سا لام کو لمبا کرنا ہے۔ اسی طرح ارزو والجبال۔ عموماً جو غلطیاں میرے ارد گرد لوگوں میں سے آ رہی ہیں یا میرے اسٹوڈنٹ میں سے آ رہی ہیں، وہ پڑی زبر کو لمبا کر دیتے ہیں، یعنی پیش کو الٹا پیش بنا دیتے ہیں اور زبر کو یا زیر کو کھڑی زیر یا کھڑی زبر بنا دیتے ہیں۔ اس غلطی کے اوپر خصوصی دھیان دیں اور اس کے ساتھ ساتھ تلفظ پہ بھی دھیان دیں۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا۔ اچھا جی، وَكَانَتِ الْجِبَالُ لام پشلو، اسی طرح وَكَانَتِ الْجِبَالُ یہ باریک کاف ہے۔ كَثِيبًا مَهِيلًا، ادغام بالغنہ کا قاعدہ اور ہے۔ نون ساکن یا تنوین میں کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون، ان میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ یہاں پہ جو مد ہے یہ 3 حرکات عربیہ کے برابر یہ ہے اور پھر ایک الف ملا کے یہ 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے اور ساتھ نون کا غنہ بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ ارسلنا، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پہ ایک دفعہ پھر سے مد آ رہی ہے اور الیکم رسولا شاہدن، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آ جائے، یہاں پہ حروف اخفا میں سے شین ہے تو اس نون ساکن یا تنوین کو، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کو کسی حد تک چھپا کے پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ چھپائیں گے کیسے؟ اگر ہم اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے تو بنے گا رسولا شاہدن، تو پھر ہم نے اخفا کا قاعدہ ادا ہی نہیں کیا، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ رسولا، یہ اخفا ہے، شاہدن۔ اچھا، یہاں پہ اب آ گیا اظہار کا قاعدہ۔ اظہار کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کسی حرف کا آ جانا۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، یہ حروف حلقی ہیں، ٹھیک ہے۔ شاہدن علیکم، یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ کما ارسلنا، یہ مد ادا کرنی ہے اور یہ مد بھی ادا کرنی ہے۔ تو الف مدہ جو ہے اس کی ادائیگی میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ 4 حرکات عربیہ کے برابر ہیں۔ الیکم رسولا،
یہ الف بدا یہ اس مد کے بارے میں ہم پڑھے تھے. الا فرعون یہ را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے. اور یہ کیا ہے واو لین, اسے نرمی سے پڑھا جاتا ہے. اسے فرعون نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عین کے اوپر زبر ہے. اس کی اسپیلنگ کیا ہے یا جوڑ کیا ہے؟ فا زیر را فر عین زبر و عو فرعو نون زبر نا فرعون. اچھا بعض لوگوں کو لگتا ہے شاید ان کا عین نہیں نکلے گا. آپ پریکٹس کریں, بار بار کریں. فارغ بیٹھے ہوتے ہیں, کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا ویسی باہر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو عین کی آپ پریکٹس کریں ساتھ ساتھ آہستہ آواز میں. کیسے؟ فرعون عین ایسے ہی نکالنا ہے. رسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى سواد کھڑی زبر سوا, اور سواد کو ہم نے پر بھی پڑھا ہے, عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. فعصى اگر کوئی اس کو پڑھے گا فعصى تو وہ ٹھیک نہیں پڑھے گا. فرعون الرسول یہ را پر پڑھی جائے گی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور یہ واو مدہ ہے. ہاں البتہ آپ نے لام کو لمبا نہیں کرنا. فرعون الرسول اگر کسی نے پڑھا فرعون الرسول بلا شبہ اس نے بڑی غلطی کر دی, جو لکھا ہوا ہے اس سے ہٹ کے پڑھا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فرعون الرسول. ٹھیک ہے. فأخذناه أخذا فأخذناه. اب ادھر ہمارے پاس دو قسم کے خا اور ہا آ رہے ہیں. حروف حرکی دو قسم کے ہیں لیکن لوگ اس کو عموماً عام طور پہ لوگ اس کو ایک ہی آواز سے پڑھتے ہیں. جیسے وہ پڑھتے ہیں فأخذناه, تو پھر بھئی اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ والا یہاں پہ بھی وہی ہوتا نا. جب یہاں پہ چینج ہے تو اس کی آواز بھی چینج ہے. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فأخذناه اخذا وبیلا. یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد یہ نون میں سے واو آیا ہوا ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. اس آیت کو پڑھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے, اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ. میں سمجھاتی ہوں آپ کو. اگر یہاں پہ ہم وقف کر لیں گے تو نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ شیبا الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ سمجھ جائیں. اگر آپ نے سانس لینا ہے تو ٹھہر جائیں, آپ لے سکتے ہیں اور آرام سے لے سکتے ہیں. اگر آپ نے سانس لینا ہے تو ٹھہریں اور الف پڑھیں, نون نہ پڑھیں. لیکن اگر آپ کا سانس چل رہا ہے اور آپ کا ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو آپ اس کو نون پڑھیں گے پھر الف نہیں پڑھیں گے. تو کیسے؟ شیبن السماء. یہ اہم چیزیں سیکھ لیں آپ. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ فا کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ فا زبر فا اتنا صحیح ہے, فا زبر فا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اکثر وہ نورانی قاعدے کی ایک تختی ہے جس میں بچے پڑھتے تھے حمزہ زبر آ, حمزہ زے ای, حمزہ پیش او. جب اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں آ ای او. یہ پہلا پوائنٹ ہوتا ہے غلطی کا. اگر آپ کوئی بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں یا آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ یہ چیز سیکھ لیں کہ آ ای او یہ کرنا ایک بڑی غلطی ہے. اگر آپ صحیح طریقہ ادھر سے آغاز ہی بنیاد غلط ہو جاتی ہے تو پھر بچے اور بڑے ہو کے ساری زندگی ایسے ہی پڑھتے ہیں. آ ای او ایسے پڑھنا چاہیے. تتقون موٹا قاف. ان کفرتم یہ آ گیا جناب ہمارے پاس نون ساکن اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے کاف. تو نون کو ہم چھپائیں گے اور کسی حد تک غنہ بھی کریں گے. ان کفرتم را کو پور پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے. یوم یجعل الولدان شیبا ادغام بالغنہ. یوم یجعل یہ ادغام بالغنہ ہو گیا. آگے جی السماء منفطر بہ. نون تنوین نون ساکن اگر اس طرح کا نون ساکن آ جائے, یہ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے اور اس کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین دونوں کو میم میں بدل دیں گے.
اسے اقلاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. ہم نے بورڈ پہ یہ قاعدہ پہلے سمجھا ہوا ہے، میری کسی کلاس میں ضرور آپ نے سنا، اگر نہیں دیکھا تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. کان وعدہ مفعولا. کانا کا مطلب ہے ایک ہے، کانا دو ہیں. ہو گئی نا بڑی غلطی، اللہ میاں ایک بات کہہ رہے ہیں اور آپ دو باتیں اس کو احتمال کہہ رہے ہیں. کان وعدہ، عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، ہا کو چھاتی سے نکالنا ہے. مفعولا، عین پیش واو مدہ اور عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. الحمدللہ ہم نے آج 18 آیات پڑھ لی ہے. 2 دن کا مزید سبق ہے، انشاءاللہ 2 دن میں ہماری سورہ مزمل ختم ہو جائے گی، پھر ہم نے انشاءاللہ سورہ مدثر شروع کرنی ہے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.